معنی وہ بزرگی کے آتے ہیں، اور عام طور پہ پیر و مرشد جو بزرگ ہیں، نیک آدمی ہے، اس کو پیر و مرشد کہا جاتا ہے۔ مرشد جو ہدایت کے راستے پہ چلانے والا ہو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات آگے بتانے والا ہو۔ تو جو مرشد کامل ہے، عارف ربانی، مولا کی خبریں رکھنے والا، جن کا مقام، دل کا مقام فوق العرش ہے، جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، ان سے بندے کو کیا چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ پہلے میں نے بیان کیا ہے کہ ہر بندے نے کوئی نہ کوئی پیر جو ہے وہ پکڑا ہوتا ہے، تو اس نے کیوں پکڑا، کس وجہ سے، کیا اس کا مقصد تھا؟ جی، صرف دعائیں کروانے کے لیے یا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے؟ کیونکہ بیعت 3 قسم کی ہوتی ہے نا، بیعت توبہ، بیعت توسل کہ وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں حاصل کرنے کے لیے، نسبت حاصل کرنے کے لیے، اور ایک بیعت سلوک، سلوک کی منازل طے کرنے کے لیے، اپنے روحانی مراتب کو بلند کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں برگزیدہ بندہ بننے کے لیے بیعت جو بندہ کرے۔ تو اس مرشد کامل کی جو فضیلت ہے وہ کیا ہے کہ بیعت سے اولیاء اکرام اور صحابہ اکرام سے ہوتے ہوئے بندے کی نسبت امام الانبیاء، حبیب کبریا، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا کے ملتی ہے۔ یہ ان پیران کبار کی بات ہے جن کا شجرہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متصل ہے، ملا ہوا ہے، سند کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی وسلم تک یہ شجرہ پہنچتا ہے۔ تو پھر کیا ہے، تو پھر نسبت سے قدریں بدل جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، نسبت سے کیا ہے، قدریں بدل جاتی ہیں۔ نمبر 1 جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جیسا کہ کپڑا وہی ہے لیکن قرآن پاک کے ساتھ لگ گیا تو پہلے کپڑے کو چوما جاتا ہے، نسبت بدل گئی۔ کپڑا وہی ہے جو بازار میں بکتا ہے، لیکن جب بیت اللہ شریف کے ساتھ لگ گیا تو اس کی قدر بڑھ گئی، اس کی عزت بڑھ گئی، اس نسبت کی وجہ سے نا، نسبت ہو گئی نا، نسبت کی وجہ سے۔ مٹی ہے، مٹی وہی ہے، لوگ اس کے اوپر چلتے ہیں پھرتے ہیں، لیکن جب اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین پاک کے ساتھ نسبت ہو گئی تو اس کی قدر بڑھ گئی، اس میں اثر بڑھ گیا، اس میں اثر پیدا ہو گیا کہ نبینا یہودی کی آنکھوں میں وہ خاک لگے تو اس کی آنکھیں روشن ہو جائیں، چھوٹی بات نہیں۔ تو نسبت سے قدریں بدل جاتی ہیں۔ تو بیعت 3 قسم کی ہے، بیعت توبہ، بیعت نسبت اور بیعت سلوک۔ اور بیعت سلوک میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، توبہ بھی آ جاتی ہے، نسبت بھی آ جاتی ہے، اور سلوک کی منازل جو درجات ہے بندے کے بلند ہونا، اس لیے بندہ بیعت کرتا ہے۔ اصل مقصد بیعت کرنے کا یہ ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، بیعت کرنے کے بعد پیر صاحب اپنے گھر خوش اور مرید صاحب اپنے گھر خوش۔ کبھی سال بعد کوئی یاد آیا بھی میں نے بیعت کی تھی، چلو پیروں کی جا کے زیارت کر رہے ہیں، اور پھر وہاں پہ جا کے اس لیے نہیں کہ زیارت کر رہے ہیں، پھر جو جہان کی جناب ان کی جو دعائیں اور اپنے مسائل اکٹھے کیے ہوئے جا کے پیر صاحب کا دماغ کھائیں گے بھی، جی یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ حالانکہ یہ بیعت اس لیے نہیں کی گئی تھی، یہ بیعت تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کی گئی تھی، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اپنے درجات کو بلند کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار پاک حاصل کرنے کے لیے بیعت کی گئی۔ تو نمبر 1 کیا ہے، بیعت سے نسبت بندے کی بدل جاتی ہے اور اس کی قدریں بدل جاتی ہیں۔ جب نسبت ہو جاتی ہے تو پھر بندے کی قدر بھی بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 2 کیا ہے، بیعت و توبہ کرنے سے انسان ایک مرتبہ پھر اپنے مرشد کے سینے اور نگاہ سے روحانی طور پہ پیدا ہوتا ہے، روحانی طور پہ پیدا ہوتا ہے۔ کیا، جب بندہ اپنے پیر و مرشد کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے کلمے پڑھتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو پھر وہ ایک مرتبہ دنیا کے اوپر نئے سرے سے آتا ہے کہ اس کی توبہ کے اوپر اس کا مرشد گواہ ہو گیا۔ وہ اس کے اوپر گواہی دیں گے کہ یا اللہ اس نے میرے ہاتھ پر بیعت کی تھی، میرے ہاتھ پر کلمہ پڑھا تھا۔ تو حضرت امام روحانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ 2 مرتبہ پیدا ہوتا ہے،
ایک تو اپنی ماں کے جسم سے اور دوسرا اپنے پیر کے سینے سے، اپنے پیر کے سینے سے۔ تو بیعت کا مقصد یہ ہے۔ نمبر 3 کیا ہے؟ پیر و مرشد کی محفل میں بندے کی بخشش ہو جاتی ہے اور گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں، گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ جب پیر و مرشد کے پاس بندہ جاتا ہے تو کیا ہے؟ وہاں پہ تلاوت ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے، نعت خوانی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جل شانہ کو اتنی پسند ہیں کہ آسمان سے آواز دی جاتی ہے، اہل محفل والوں کو کھڑے ہو جاؤ، اللہ کریم نے تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ تو پیر و مرشد کی محفل سے بندے کی بخشش بھی ہوتی ہے اور گناہ بھی اس کے نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ نمبر 4 کیا ہے؟ مرید اپنے پیر و مرشد کی توجہ اور محفل سے وہ نور حاصل کرتا ہے جو انہوں نے سال ہا سال کی عبادت و ریاضت، مجاہدہ و تقوی سے اللہ تعالیٰ سے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، اولیاء اکرام سے حاصل کر کے اپنے دل میں جمع کیا۔ کتنی بڑی بات۔ مرید خلیفہ، مرید پہلے تو مرید بنے گا نا، تو مرید اپنے پیر و مرشد کے سینے سے کون سا نور حاصل کرتا ہے؟ جو اس کی سال ہا سال کی محنت کا نور اس کے دل میں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجلی ذات جو اس کے دل کے اوپر اترتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو ان کی طرف نور آتا ہے، اور انبیاء کرام علیہ والسلام سے محبت، ادب، احترام اور اولیاء کرام سے نسبت سے جو نور اس کے دل میں داخل ہوتا ہے، جب کوئی بندہ مرید ہوتا ہے تو ان کی توجہ شریفہ سے وہ نور اس کے سینے میں داخل ہوتا ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے، بتائیں نا۔ بھئی فرض کریں 1,00,000 بندے کا مجمع ہے، بندہ سب سے آخر پہ کھڑا ہوا ہے، سٹیج کے اوپر ایک صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ آخر والے بندے کو ساتھ لے آؤ اور ادھر سٹیج کے اوپر لے آؤ۔ اب اگر تو وہ خود جائے گا، 1,00,000 بندے کو پہلے کراس کرے گا اور اس طرح، اور جب ان کی طرف سے نگاہ ہو گئی، توجہ ہو گئی، تو ایک لمحے میں بندے کو کہاں سے کہاں تک مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ یہی پیر و مرشد کی نگاہ کی مثال ہے۔ تو وہ نور بندہ ان کے سینے سے حاصل کر لیتا ہے جو انہوں نے سال ہا سال کی محنت، مشقت، عبادت و ریاضت، تقوی و مجاہدہ سے حاصل کیا، وہ اپنی توجہ سے مرید کے سینے میں داخل فرماتے ہیں۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ اطاعت بے ریا، کہ اللہ کے ولیوں کی ایک وقت کی جو محفل ہے وہ 100 سال کی مقبول ترین عبادت سے بہتر ہے، یعنی ریا سے پاک جو عبادت کی گئی ہے اس سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 6 کیا ہے؟ کہ پیر و مرشد کی محفل اور فیض سے مرید کو ولایت صغریٰ حاصل ہوتی ہے، جو مرید کو ولایت کبریٰ تک پہنچاتی ہے۔ یہ ولایت صغریٰ اور کبریٰ کیا ہے؟ یہ اولیاء کرام کی طرف سے جو ولایت ملتی ہے ولایت صغریٰ، اور جو انبیاء کرام علیہ والسلام کی طرف سے ملتی ہے تو ولایت کبریٰ ہے۔ اور اس میں سے سب سے بلند جو درجہ ہے وہ ولایت محمدی صلی اللہ تعالی وسلم، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توجہ شریف سے بندے کو ولایت ملتی ہے، اس کا درجہ سب سے زیادہ ہے۔ تو یہ مرید کو کب ملے گی؟ جب وہ بیعت کرے گا اپنے مرشد کے ہاتھوں پہ اور باعمل زندگی گزارے گا، اور جس طرح انہوں نے کہا اس طرح زندگی گزارے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ اسے یہ رتبہ عطا کرے گا۔ نمبر 7 کیا ہے؟ یہ 40 چیزیں لے کے آیا ہوں۔ نمبر 7 کیا ہے؟ کو مرید کو اپنے پیر و مرشد کی اطاعت، محبت، ادب کرنے سے
دیدار مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی حاصل ہوتا ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے، کیسے ادب، محبت، اطاعت کرنے سے، ان کا ادب کرنے سے، الطریقۃ کلھا ادب، طریقت ساری کی ساری ادب ہے۔ اس لیے امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرید کا سایہ اپنے پیر کے سائے پر نہ پڑے، مرید کا قدم اپنے پیر کے سائے پہ نہ پڑے، وہ ان کے برتن استعمال نہ کرے، ان کے گھر کی طرف منہ کر کے نہ تھوکے۔ اللہ اکبر، کتنا ادب ہے۔ یہ ادب اختیار کرنے سے بندے کو دیدار مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 8 کیا ہے کہ فنا و رسول پیر و مرشد کی زیارت سے مرید کی بخشش ہو جاتی ہے اور دنیا میں ساتھ نبھانے سے آخرت میں اکٹھے ہوں گے۔ کتنی بڑی چیز ہے کہ فنا و رسول، وہ پیر و مرشد جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کامل محبت رکھنے والے، ان کی اطاعت کرنے والے، ان کے تصور میں رہتے ہیں، کثرت سے درود پڑھتے ہیں، تو ان کو جب مرید دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور جب وہ مرید کامل طریقے سے، صدق سے، محبت سے، ادب سے، احترام سے یہ زندگی کا سفر ان کے ساتھ گزارتا ہے تو روز محشر کو وہ اپنے پیر کے جھنڈے کے نیچے ہوگا، وہ مرید اپنے پیر کے جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ یہاں پہ ایک بات آپ سوچتے ہو کہ فنا و رسول، پیر و مرشد کی زیارت کرنے سے بندے کی بخشش ہو جاتی ہے، یہ کیسے ہے؟ یہ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا کہ جس کو ایمان کی حالت میں میرا دیدار ہو گیا اور اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا تو اس پر جنت واجب ہو گئی، اور جس نے اس کا دیدار کیا اس پر بھی جنت واجب ہو گئی۔ اب جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ظاہری پردہ فرمائے 1400 سال گزر چکے ہیں جی، تو آج بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو عشاق ہیں، محبت کرنے والے ہیں، انہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار پاک عطا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا، کہ کیا؟ من رعانی فی المنام فقد رأى الحق، کہ جس نے مجھے سوتے ہوئے دیکھا، خواب میں دیکھا، اس نے مجھے حقیقت میں دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ وہ جو پیر و مرشد ہیں جو فنا و رسول کے مقام پہ فائز ہیں، یا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے کامل محبت رکھتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اپنا دیدار پاک عطا فرماتے ہیں۔ اور جب مرید اپنے شیخ کو دیکھتا ہے، اس شیخ کو دیکھتا ہے جن کو اللہ کے حبیب کا دیدار پاک ہوا، تو مرید کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ نمبر 8 تک آج آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ ابھی ایک نماز جنازہ ہے اور نچیز نے وہاں پہ دعا بھی کرنی ہے، تو 9:30 بجے ہے، ابھی جاؤں گا، اب ٹائم بھی لگے گا۔ لیکن میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ ذرا سنجیدہ مسئلہ ہے۔ یہ ایسے لوگوں نے جس طرح مذاق بنایا ہوا ہے نا، اس کو پکڑو، اس کو چھوڑو، اس کو چھوڑو، اس کو پکڑو، یہ نہ پیری مریدی ہے اور نہ ہی ایسا بندہ اپنی منزل پہ پہنچ سکتا ہے کہ اس کو پکڑو، اس کو چھوڑو، اس کو چھوڑو، اس کو پکڑو۔ اس طرح نہیں کہ پیر و مرشد سے تربیت حاصل کرنا یہ فرض عین ہے۔ اب آپ پوچھیں فرض عین کیسے ہے؟ جب قرآن کی نص سے کوئی بات ثابت ہو جائے تو اس کا حکم یا تو فرائض میں سے ہے یا واجبات میں سے ہے، اور
جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بس تم سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے. فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ کا حکم ہے، جہاں پر حکم آ جائے وہ چیز فرض ہو جاتی ہے. تو میرے دوست اور بھائیوں، یہ چیزیں انشاءاللہ نمبر 8 تک آج پہنچے ہیں. یہ 40 چیزیں نہ چیز نے ترتیب دی ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ جو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھے بھی اور آپ کو بھی علم و عمل کی برکت سے مالا مال فرمائے، اور اپنے پیر و مرشد سے کامل محبت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین. سنتیں ادا فرما لیجئے. اللہ وسلم.